مجدہ ذوق اسیری کے نظر آتا ہے، مجدہ ذوق اسیری کے نظر آتا ہے، دام خالی قفس مرغ گرفتار کے پاس۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اگرچہ یہ بھی ایک ایسی غزل ہے کہ جو بلا مطلع ہے، کیونکہ مطلع کے لیے دونوں مصروں میں ہم قافیہ الفاظ کا ہونا ضروری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دوسرے مصرے میں تو گرفتار کا لفظ ہے جس کے آگے مختلف قوافی ہیں، آزار وغیرہ، لیکن شروع کا جو مصرع ہے، یعنی پہلا مصرع جو ہے، اس میں کوئی ایسا قافیہ نہیں ہے۔ تو غالب کے ہاں ایسی بہت سی غزلیات ہیں کہ جو بلا مطلع ہیں، اور اس کا سبب یہی نظر آتا ہے کہ جب غالب نے خود انتخاب فرمایا یا ان کے بعد انتخاب کیا گیا تو انہوں نے خود ان مطالعے کو قلم زد کر دیا، یا کسی وجہ سے وہ آگے نقل نہیں ہو سکے، تو بہرحال کچھ غزلیات غالب کے دیوان میں ایسی ہیں کہ جو بلا مطلع ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی غزل ہے کہ جو بلا مطلع ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بحر ہے اس کی، وہ بحر رمل، مخبون، محذوف، مسکن کہلاتی ہے، یا بحر رمل سالم، مخبون، مسکن، محذوف۔ کبھی مسکن پہلے لکھ دیتے ہیں، کبھی محذوف۔ عام طور پر محذوف بعد میں لکھا ہوتا ہے، مسکن پہلے لکھا ہوتا ہے۔ اور رمل کا بنیادی جو رکن ہے وہ فاعلات ہے، اور جب اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، جس کے لیے ایک مستقل ٹرم ہے جس کو زحاف کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسا سالم رکن جو کہ بحر کا بنیادی رکن ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بھی اگر کوئی تبدیلی کی جائے تو اس کو زحاف کہتے ہیں، اور وہ رکن جس میں ایسی تبدیلی واقع ہو اس کو رکن مضاحف، یعنی اس رکن کو مضاحف کہتے ہیں۔ تو اس بحر میں یا اس کے ارکان میں کہیں جو ہے وہ خبن کی تبدیلی ہے، کہیں تسکین ہے، اور کہیں جو ہے وہ محذوف ہے وہ رکن۔ تو اس لیے اس بحر کو بحر رمل سالم، مخبون، مسکن، محذوف کہا جاتا ہے۔ اور اس حالت میں اس کے ارکان ہیں فاعلاتن، 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 فعل، یہ چار رکن ہیں۔ مزید اس کی توضیح اگر کوئی دوست اس کو لکھنا چاہے اس میں، کہ اس کا جو پہلا رکن ہے فاعلاتن، اس کو فعلاتن بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی پہلے مصرے میں آپ فاعلاتن باندھیں اور دوسرے مصرے میں فعلاتن، یہ بھی درست ہے۔ اور جو چوتھا رکن ہے اس میں چار صورتیں ہو سکتی ہیں، فعلن بھی ہو سکتا ہے، فعلن بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے فعلان بھی ہو سکتا ہے، اور فعلان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے چار صورتیں جو آخری رکن ہے اس میں ہو سکتی ہیں۔ اور پہلے رکن میں جیسے میں نے عرض کیا کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ بالکل آزاد ہیں، چاہے آپ پہلے مصرے میں کریں چاہے دوسرے مصرے میں کریں۔ یعنی پہلا رکن جو ہے چاہے آپ اس کو فاعلاتن باندھیں یا فعلاتن۔ اسی طرح سے دوسرے مصرے کا جو پہلا رکن ہے اس کو بھی چاہے آپ فاعلاتن باندھیں چاہے فعلاتن۔ اور بعین ہی جو آخری رکن ہے جو کہ چوتھا رکن ہوگا، اس میں بھی آپ آزاد ہیں، پہلے مصرے میں چاہے دوسرے مصرے میں، جیسے چاہے آپ اس کو باندھ سکتے ہیں۔ یعنی چار صورتیں جیسے میں نے عرض کیا کہ فعلن اور فعلن، یعنی عین کی حرکت اور عین کی تسکین کے ساتھ، اسی طرح سے فعلان اور فعلان۔ تو اس طرح سے چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ باقی رہ گئے درمیان کے دو رکن فعلاتن، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی تبدیلی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ایک میں ہو سکتی ہے، لیکن ایسی بڑی نادر ہے، اور اس کے پھر الگ مسائل ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، ورنہ یہ ویڈیو جو ہے پھر یوں سمجھیں کہ غزل کی بجائے ایک عروضی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو اب آپ شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں موجود الفاظ کا اجازہ لے لیتے ہیں۔ مجدہ، مجدہ کہتے ہیں خوشخبری کو۔ اس کے بعد آگے مرکب اضافی ہے ذوق اسیری، اسیری گرفتاری، ذوق، ذوق، شوق، یعنی گرفتاری کا شوق۔ اس کے بعد دوسرے مصرے میں پہلا لفظ دام، دام کہتے ہیں جال کو، اور قفس، قفس کہتے ہیں پنجرے کو۔ مرغ گرفتار، گرفتار مرغ۔ مرغ کے حوالے سے میں پہلے بھی ایک مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ فارسی میں مرغ جو ہے وہ مطلق پرندے کو کہتے ہیں، یہ کوئی بھی پرندہ ہو اس کو مرغ کہا جاتا ہے، جبکہ ہم عام طور پر ہند و پاک میں مرغ جو ہے
وہ ایک خاص اور مخصوص پرندے کو کہتے ہیں جو گھروں میں پالا جاتا ہے، جس کی مادہ مرغی کہلاتی ہے، جس کے سر پر جو ہے ایک کلغی ہوتی ہے، جو اذان جو ہے وہ بھی دیتا ہے صبح کے وقت، تو اس کو جو ہے بطور خاص مرغ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں فارسی والا مرغ مراد ہے، یعنی پرندہ، مطلق پرندہ۔ تو قفس مرغ گرفتار یعنی کسی پنجرے میں قید پرندے کا پنجرہ، قفس کہتے ہیں پنجرے کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ فے جو ہے اس کا متحرک ہے، فے کے اوپر زبر ہے، یہ قفس ہے، قفس نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اس کو ایسے پڑھنا ہے، دام خالی قفس سے مرغ گرفتار کے پاس۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب شعر کی توضیح کر لیتے ہیں۔ تو شعر کی توضیح سے پہلے ایک شعری بنیاد وہ یہ کہ عشاق کے ہاں یاد رکھیے گا اذیت جو ہے ایک بڑی پسندیدہ چیز ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بسا اوقات انسان جب کسی برے ماحول میں رہتا ہے تو وہ ماحول اس کی طبع ثانیہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ ماحول اس کا مطلوب ہو جاتا ہے اور اس ماحول کی مشقتیں وہ بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ وہی مشقتیں اس کو محبوب ہو جاتی ہیں۔ تو عشاق کے حوالے سے یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ عاشق جو ہے وہ ہمیشہ معشوق کے جور و ستم کا شکار رہے گا، ہمیشہ جو ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ معشوق بھی ہو اور مہربان بھی ہو، اور وہ ہمیشہ ہجر کا بھی شکار رہے گا۔ ایسا بھی بہت کم دیکھا گیا ہے کہ صاحب عشق کو یعنی عاشق کو جو ہے وہ وصل جیسی جو ہے سوغات ہر وقت ملتی رہے، بہت مشکل ہے ایسا۔ عام طور پر عاشق جو ہے وہ بیچارہ ہجر کا ہی شکار رہتا ہے۔ الغرض عشاق جو ہے وہ ہر وقت اذیت ہی میں رہتے ہیں، اور لہذا اذیت پسندی ان کی طبع ثانیہ بن جاتی ہے۔ تو بس اسی چیز کو بنیاد بنا کر یہ شعر بھی کہا گیا ہے کہ غالب کا جو وہ ایک اذیت پسندی کا جو ایک ذوق ہے، جس کو اس شعر میں ذوق اسیری سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ قید خانہ یا قید میں ہونا یا زندہ میں ہونا ظاہر ہے ایک بڑی اذیت ہوتی ہے۔ تو غالب بھی اس کی تلاش میں ہے، حتیٰ کہ اسے ایک پرندہ دکھائی دیتا ہے جو کہ پنجرے میں بند ہے، اس کے ساتھ اس کو جال بچھا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے، اور اس جال میں ہنوز کوئی پرندہ جو ہے وہ بھی پکڑا نہیں گیا ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہی جال کے اندر کوئی پرندہ پھنس جائے تو شکاری جو ہوتے ہیں وہ دوڑتے ہیں اور اس جال کو سمیٹ لیتے ہیں۔ لہذا غالب اس موقع کو جو ہے اپنی غنیمت سمجھتا ہے کہ جال ابھی تک خالی ہے، ابھی صیاد یا شکاری جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی پرندہ آئے، اس میں پکڑا جائے اور میں اس کو پکڑ کر پنجرے میں ڈال دوں۔ تو غالب اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے ذوق اسیری کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجدہ ہے ذوق اسیری، کہ اے میرے شوق اسارت، اے میرے گرفتاری کے شوق، اے میرے وہ شوق کہ کاش میں بھی پنجرے کے اندر قید ہوں اور لذت قید سے جو ہے وہ سرفراز ہو جاؤں۔ تیرے لیے ایک خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ ابھی جال جو ہے وہ خالی دکھائی دے رہا ہے، ابھی اس میں کوئی پرندہ جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا ہے کہ صیاد آئے اور اس کو لپیٹ دے۔ لہذا جلدی کر اور جا کر تو اس دام میں، اس جال میں، دام کا مطلب ہوتا ہے جال، تو بھی جا کے اس میں جو ہے وہ پڑ جا، اس کے اندر اس جال میں الجھ جا، تاکہ شکاری آئے تجھ کو پکڑے اور پکڑ کر تجھ کو بھی ایک قفس کے اندر جو ہے وہ قید کر دے، ایک پنجرے میں تجھے بھی ڈال دے، اور تیرا وہ جو ایک ذوق اسیری ہے، گرفتار ہونے کا جو شوق ہے وہ پورا ہو جائے، اور وہ جو ایک لذت زندہ ہے وہ تجھے ملتی رہے۔ تو الغرض اس شعر کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم، اس کی بندش، اس کے الفاظ میں جو حسن ہے وہ چھپائے نہیں چھپتا۔ اور ناظرین، اس پوری غزل کی جو ردیف ہے، ایسے ایسے خوبصورت اشعار نکلے ہیں کہ جتنی داد بھی دی جائے کم ہے۔ لہذا میں یہ چاہوں گا کہ اس غزل کے تمام تر اشعار جو ہیں آپ لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ دیکھیں، پڑھیں، سنیں، سمجھیں، لطف آ جائے گا۔ سر دست سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ
اس غزل کے تمام تر اشعار اسی شرح و بسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔